अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं और नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट गुड सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स अच्छे से अच्छा कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। आपको पता है मार्केट भरी पड़ी है 2 नंबर सोलर पैनल से भी और 1 नंबर सोलर पैनल से भी। इवन अब तो 3 नंबर सोलर पैनल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो लिहाजा ए ग्रेड के सोलर पैनल कैसे सेलेक्ट किए जाएं, ये आज की वीडियो का अनवान है। पीवी पैनल्स यानी फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं या फोटोवोल्टिक पैनल्स जो हैं, या इसको मैं ऐसे कहूँगा, आप ये याद रखें सेल्स को मिलाकर एक पैनल बनता है और कई पैनल मिलकर एक सोलर अरे बनता है। ए स्टैंडर्ड सोलर पैनल कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ सिलिकॉन सेल्स। कहता है सिलिकॉन सेल्स जो है ना, ये इनको जोड़कर एक पैनल बनाया जाता है। इसके लिए एक मेटल फ्रेम की ज़रूरत होती है, एक ग्लास केसिंग की ज़रूरत होती है और कुछ वायर्स की ज़रूरत होती है टू अलाउ करंट टू फ्लो फ्राम द सिलिकॉन सेल्स। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन इज ए नॉन मेटल विद कंडक्टिव प्रॉपर्टीज दैट अलाउ इट टू अब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये कहता है कि सिलिकॉन जो है एक ऐसी नॉन मेटल चीज़ है, कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, जो कि सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये है जनाब सोलर पैनल या इसके सोलर सेल्स। 5 कॉमन क्वालिटी चेक्स। कहता है 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप सोलर पैनल सेलेक्ट करें। पहला, स्क्रैचेस ऑन फ्रेम एंड ग्लास। ये याद रखें कि विजुअल इंस्पेक्शन कर लें सोलर पैनल की कि उसके ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई ग्लास टूटा हुआ तो नहीं है। नंबर 2, एक्सेसिव और अनइवन ग्लू मार्क्स ऑन ग्लास। सोलर पैनल की बैक साइड पर आप देखें कि कहीं पर एक्स्ट्रा ग्लू के दाग तो नहीं है, एक्स्ट्रा ग्लू तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये एक निकम्मे सोलर पैनल की निशानी है, निकम्मी वर्कमैनशिप की निशानी है। इसलिए ग्लू सिर्फ जो रिक्वायर्ड है वही लगाना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए पैनल जो है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। गैप बिटवीन फ्रेम एंड ग्लास ड्यू टू पुअर सीलिंग। सीलिंग जो है ग्लास और फ्रेम की ये अच्छी होनी चाहिए, इसके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। इनकी मैं पिक्चर्स भी आगे दिखाता हूँ आपको। फिर ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था पुअर सीलिंग की। ये देखें कैसे मतलब जो है ना ग्लास कहाँ है और मतलब जो है ना ये फ्रेम कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें इम्प्रॉपर सेल जॉइंट, ये लाइन सीधी होनी चाहिए थी यहाँ तक, लेकिन ये देखें कैसी टेढ़ी मेढ़ी है। इसी तरीके से कुछ और डिफेक्ट्स भी हैं आगे। गैप बिटवीन फ्रेम यह हो गया। फिर क्वालिटी ऑफ जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स की क्वालिटी को देखें, उसको सील करने का तरीका देखें कि वो अच्छा है, प्लास्टिक अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़े इस्तेमाल के बाद ये वियर टियर हो जाए। फिर लोअर आउटपुट वोल्टेज दैन स्टेटेड इन डाटा शीट। आप इसको धूप में रख दें और जिस वक्त मैक्सिमम धूप आए, मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव हो जाए, आप उसके ओपन सर्किट वोल्टेज चेक कर लें। 150 वाट के जो सोलर पैनल हैं, जो कि 12 वोल्ट का सिस्टम कहलाता है, इसके ओपन सर्किट वोल्टेज 19 से 20 होने चाहिए, बाद औक़ात 21 भी होते हैं। इसी तरीके से इसका शॉर्ट सर्किट करंट जो है ना पैनल का चेक कर लेना चाहिए। मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है दोपहर का वक्त जो है, जिस वक्त मैक्सिमम धूप है, मैक्सिमम सनलाइट है, उस वक्त अगर इसका शॉर्ट सर्किट चेक किया जाए करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इसका 150 वाट के पैनल का तकरीबन 10 एम्पियर होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं है या ये करंट नहीं है तो ये पैनल सही नहीं है। ये देखिए जनाब, ये डिफेक्ट्स मैं कह रहा था
یہ ایکسیسو گلو، یہ دیکھیں کیسے لگا ہوا گلو، یہ ورک مین شپ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں اس جگہ پر، اگر آپ اس جگہ پر اس طرح کا دیکھیں گے، یہ دیکھیں گلو، یہ گلو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا گلو نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہ جتنا بھی گلو لگا ہوا ہے، یہ اس جگہ کو دیکھیں، یہ سارا بیکار ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سکریچ آن، یہ دیکھیں یہ ایک سکریچ ہے اس کے اوپر، گلاس کے اوپر یہ والا، یہ سکریچ ہے. یہ سکریچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سکریچ کا مطلب یہ ہے، یہ والا، یہ سکریچ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی وقت شیشہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لیبل ربنگ ٹیسٹ. یہ جو لیبل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے، یہ عام طور پر اگر آپ پینل کو دیکھیں گے تو اس کی بیک سائڈ پر فریم کے اوپر لگا ہوتا ہے، یا فرنٹ پر فریم کے اوپر لگا ہوتا ہے، ایلومینیم فریم جو ہے. تو اس کو رب کر کے دیکھیں. کہتا ہے یہ 25 سال بعد بھی ریڈیبل ہونا چاہیے. تقریباً اتنا مضبوط، اتنی اچھی یہ مطلب اسکرین پرنٹنگ ہوتی ہے. تو ایک تو اچھے طریقے سے وہ لیبل لگا ہوا ہونا چاہیے، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کو رب کر کے دیکھیں تو یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر بھی ریڈیبل رہنا چاہیے اس کو. پھر کہتا ہے اٹ انکلوڈس 15 سیکنڈز آف ربنگ آن دا لیبل. اگر 15 سیکنڈ تک آپ اس کو رب کریں ود اے مکسچر آف واٹر اینڈ الکوہل تو پھر بھی یہ ریڈیبل رہنا چاہیے اس کو، اس لیبل کو. دا پی وی ربنگ ٹیسٹ از امپورٹنٹ ایز دا سیریل نمبر از ڈائریکٹلی لنک. کہتا ہے سیریل نمبر بھی اسی جگہ پر ہوتا ہے، تو اگر سیریل نمبر مٹ جائے گا تو اس کی مینوفیکچرر جو ہے وہ وارنٹی نہیں دے گا. تو اس لیے اس کا سیریل نمبر ضرور اچھا ریڈیبل ہونا چاہیے، 10 سال کے بعد بھی، 15 سال کے بعد بھی. تو ایسا پینل سلیکٹ کریں جس کو رب کر کے پہلے آپ دیکھ لیں. چیکس بیفور پرچیزنگ. پرچیز کرنے سے پہلے یہ چیکس ضرور کر لینے چاہیے. ایٹ فرسٹ اسٹیپ ٹو سلیکٹ سولر پینل مینوفیکچرر دیٹ پروڈیوس سرٹیفائڈ سولر پینلس. آپ وہ سولر پینل خریدیں جو مشہور مینوفیکچرر ہے، مشہور مینوفیکچرر کے پینلز خریدیں. تھوڑے سے مہنگے ہوں گے لیکن آپ کو لانگ لائف ہوں گے، بڑی لمبی سروس آپ کو دیں گے. سیکنڈلی it is important to check quality report like current and voltage at max power point MPP. میکس پاور پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، میکسیمم سن لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، سولر پینل کے اوپر. اس وقت اس کے اوپن سرکٹ وولٹیج چیک کر لیں اور شارٹ سرکٹ کرنٹ چیک کر لیں. اس کا اوپن سرکٹ وولٹیج جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 19 سے 21 تک ہوتے ہیں، اور شارٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے 150 واٹ کے جو پینل ہیں، شارٹ سرکٹ کرنٹ تقریباً 10 ایمپیئر ہوتا ہے. یہ آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں کلیمپ میٹر سے بڑے آرام سے. پھر پرفارم ویژول انسپیکشن. پینل خریدنے سے پہلے اس کی ویژول انسپیکشن ضرور کریں، فرنٹ سے، بیک سے، سائڈوں سے، تاکہ آپ کو اگر کوئی ان یوزول اس کے اوپر لائنیں ہیں، ان یوزول بریکیج ہے تو آپ کے نوٹس میں آ جائے. ٹیمپریچر افیکٹ کنسیڈرنگ وائل ٹیسٹنگ. یہ جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں سولر پینل کو، یہ ہم 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر کرتے ہیں، 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور 77 ڈگری فارن ہائٹ. تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے ٹمپریچر یہ بڑھے گا اس کی ایفیشنسی ریڈیوس ہونی شروع ہو جاتی ہے سولر پینل کی. کس طریقے سے؟ ٹمپریچر has significant effect on PV module performance. As the temperature of a module increases, two things happen. کہتا ہے وولٹیج اس کے جو ہے وہ پر سیل جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے اس کی ہیٹ بڑھے گی، اور کرنٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ سولر پینل جو ہے، فوٹو وولٹیک پینل جو ہے، یہ ٹمپریچر سے، سورج کی گرمی سے بجلی پیدا نہیں کرتا، یہ سورج کی روشنی سے پیدا کرتا ہے. اسی لیے اس کو ہم فوٹو وولٹیک سیل کہتے ہیں. فل فیکٹر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فل فیکٹر
فل فیکٹر کا مطلب ہے پی وی پینل ایفیشنسی. اس کو ہم ٹیکنیکلی فل فیکٹر کہتے ہیں. ایفیشنسی آف پی وی پینل از، ایفیشنسی ہوتی کیا ہے؟ دا اماؤنٹ آف الیکٹریکل پاور جنریٹڈ بائی دا سیل کمپیئرڈ دا انرجی فرام دا لائٹ شائننگ آن اٹ. کہتا ہے سولر پینل کے اوپر جو لائٹ پڑ رہی ہے اس کو کتنے پرسنٹ وہ اس کو کنورٹ کر رہا ہے بجلی میں، کتنے پرسنٹ وولٹیج جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. دس انڈیکیٹس ہاؤ افیکٹو دا سیل از ایٹ کنورٹنگ انرجی فرام ون فارم ٹو دا ادر. پہلی فارم کون سی ہے؟ لائٹ. دوسری فارم کون سی ہے؟ الیکٹرکسٹی. تو کتنی لائٹ کو وہ الیکٹرسٹی میں کنورٹ کرتا ہے، یہ اس کی ایفیشنسی ہے پینل کی. The efficiency of solar panel is currently between 15 to 22%. کہتا آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود سولر پینلز جو ہیں یہ 15 سے 22% تقریباً جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں لائٹ کو بجلی میں، الیکٹرسٹی میں. یعنی بہت لو ایفیشنسی کے سولر پینل ہوتے ہیں یہ. زیادہ تر جو بہت اچھے سولر پینل ہیں وہ کہتا ہے 23% تک ایفیشینٹ ہوتے ہیں، یعنی 23% لائٹ کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. دس مینس 15 to 20% آف دا سن انرجی ول بی کنورٹیڈ ٹو سولر انرجی. جی یہ میں نے بتا دیا. پی وی پینلس ایفیشنسی کنٹینیوڈ. پینلس پلیسمنٹ ڈیورنگ انسٹالیشن. ہم اس کی میکسیمم پاور کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ پینلس ایسی جگہ پر لگائے جائیں جہاں اس کے اوپر دھوپ اچھی پڑے اور لائٹ اچھی پڑے. اس پہ سایہ نہیں رہنا چاہیے. دن کے پتہ چلے 8 گھنٹے سایہ رہتا ہے اس کے اوپر. تو لائٹ جہاں زیادہ سے زیادہ پڑے وہاں ان پینلز کو لگانا چاہیے. پھر سن لائٹ میکس آورس آف دا ڈے. پتہ چلے گا آپ نے پینلز ایسی جگہ پہ لگا دیے ہیں جہاں 4 گھنٹے تو دھوپ آتی ہے، لائٹ آتی ہے، 8 گھنٹے اس پہ سایہ رہتا ہے. تو ایسی جگہ پہ سولر پینل نہیں لگانے چاہیے. اور پھر اینگل فرام دا گراؤنڈ. پینل کو گراؤنڈ سے تقریباً 26 سے 33 ڈگری پر لگانا چاہیے. گراؤنڈ سے اٹھا کے سلانٹ لگانا چاہیے، جس کا 26 ڈگری سے 33 ڈگری ریکمینڈڈ ہے ان پاکستان. کیونکہ مختلف ملکوں میں اس کی ایلیویشن جو ہے زمین کی، ہماری ارتھ کی مختلف ہے، لہذا مختلف ملکوں میں یہ اینگل مختلف ہو سکتا ہے. ایون پاکستان میں سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ اینگل مختلف ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم بار بار اس کو چینج نہیں کر سکتے اس لیے ہم اس کو عام طور پر 26 اور 33 کے درمیان میں لگا لیتے ہیں. تو یہ اچھی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ 33 ڈگری پہ لگائیے. دوسرا میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ فرض کریں ایسٹ سے سن نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، تو ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں یہ سولر پینل لگانے چاہیے. یعنی ایسٹ سے اور ویسٹ کے سینٹر میں اس طرف اس کا منہ ہونا چاہیے ان پینلز کا، تاکہ میکسیمم ٹائم اس پر دھوپ پڑے. صبح میں دھوپ ذرا اس پہ روشنی ذرا کم پڑے گی لیکن پڑے گی، آپ کی بجلی پیدا ہوگی. صبح میں آپ کو اس کی کنزمپشن بھی کم ہوتی ہے بجلی کی گھر کے اندر. دوپہر میں میکسیمم اس پر لائٹ پڑے گی، میکسیمم بجلی پیدا ہوگی. شام میں تھوڑا سا کم مطلب جو ہے اس پہ لائٹ پڑے گی، تھوڑی سی کم پیدا ہوگی، اور اس وقت پھر آپ اس کو کنورٹ کر لیں گے. یا آپ اگر ہائیبریڈ سسٹم آپ نے لگایا ہوا ہے تو جو آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے بجلی کا وہاں سے یہ شیئر کر لے گا اور یہ آپ کو بجلی دیتا رہے گا. تو مجھے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی، آپ کے لیے نالج فل ہوگی یہ ویڈیو. اس کو لائک کر دیجئے اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں. اور آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں اس نالج کو دوسروں تک پہنچانے میں. اور یہ آپ اس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں کہ آپ اس کو میکسیمم شیئر کریں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. اگلی ویڈیو تک میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے. اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.